آپ نے اپنے بچوں کو بھی ذلیل کر دیا, اپنے آپ کو بھی ذلیل کر دیا ہے. اللہ کے واسطے نواز شریف استعفیٰ دے دو. بجائے آپ کو شرم آئے آپ دھمکیاں دے رہے ہیں. شرم آنی چاہیے استعفیٰ مانگتے ہوئے نواز شریف سے. اڈیالہ جیل میں آپ کی جگہ تیار ہو رہی ہے. اس احتساب کو کوئی نہیں مانے گا. السلام علیکم ناظرین, گڈ ایوننگ, یو واچنگ دی ادر سائڈ, آئی ایم علینا شگری. ناظرین, اس وقت پوری عوام کی نظریں چونکہ پاناما کیس کی اور پاناما کیس جس طرح سے اپنے آخری مرحلے کی طرف گامزن نظر آ رہا ہے. گزشتہ روز بھی سپریم کورٹ کے 3 جج بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا پاناما عمل درآمد کیس کے حوالے سے. آپ نے اس پورے ویک میں جو 5 دن تک لگاتار سماعتیں بھی, پوری عوام آئی ایم شور سب تمام کی نظریں جو ہے اس پہ مرکوز ہیں اور سب یہی اب سوال کر رہے ہیں کہ اب آگے ہونے کیا جا رہا ہے. پھر ایک سوال یہ آ جاتا ہے کہ یہ آیا کہ جو ڈیسیشن ہوگا وہ 3 ممبر جج کا ہوگا یا یہ 5 ممبر جج کا ہوگا. وہ جو 2 معزز جج صاحبان جنہوں نے اپنے ڈائسینٹنگ نوٹ میں کہا تھا کہ وزیر اعظم کی ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے کیونکہ وہ صادق اور امین نہیں ہے, کیا ان کو بھی شامل کیا جائے گا؟ کیا وہ بھی اپنا اوپینین یا اپنا فیصلہ جو ہے اس میں سنائیں گے؟ یہ عوام کے ابھی دماغوں میں کافی اس حوالے سے کنفیوژن نظر آ رہی ہے اور ہم بھی اس حوالے سے کافی کنفیوژن. آئی ووڈ وانٹ کہ آج ہمارے لیگل ایکسپرٹس بھی اپنے انالیسس میں یہ تمام چیزیں کلیئر کریں. پھر ایک بات آ جاتی ہے کہ اب جو کہ ورڈکٹ جو ہے وہ ریزرو ہو چکا ہے, لہٰذا سپریم کورٹ اب وزیر اعظم کو سمن نہیں کر سکتی ہے. وزیر اعظم کو کیا سمن کیا اور جانا چاہیے, ایک سوال یہ. اور اب کافی معاملات ہیں چونکہ نیب کے بھی نیب کے جو انفیکٹ میں یہاں مینشن کرتی چلوں ایڈیشنل پروزیکیوٹر جنرل ہیں اکبر تارڑ صاحب, انہوں نے بھی کہا کہ وہ اب لاہور ہائی کورٹ کے جو حدیبیہ پیپرز ملز کے حوالے سے جو ججمنٹ آیا تھا اس کے خلاف اپیل کرنے جا رہے ہیں. یہ تارڑ صاحب نے کہا تھا, جس پر جسٹس اعجاز افضل نے جو ہے وہ سوال کیا تھا کہ کب تک کیا جائے گا, تو انہوں نے کہا تھا ودن اے ویک. تو کچھ معاملات مزید کھلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور پھر عوام شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ معاملہ ٹرائل کورٹس کی طرف جائے گا یا کیا ہوگا. بہرحال جسٹس شیخ عصمت سعید صاحب نے یہ کہا کہ کویسچن آف ڈسکوالیفیکیشن وزیر اعظم کی نااہلی کے متعلق جو سوال ہے دیٹ ول بی کنسیڈرڈ اینڈ اف ریکوائرڈ they may summon the prime minister to record a statement. یہ تمام چیزیں اور جو آرڈر آف دا کورٹ تھا 20 اپریل کا, اس حوالے سے بھی ہم ضرور جاننا چاہیں گے کیونکہ جسٹس اعجاز افضل ہی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ جو ڈسکوالیفیکیشن کا سوال ہے اٹ ول بی کنسیڈرڈ, whereas شیخ عصمت سعید صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا کہ they may consider that question, اور اعجاز الاحسن صاحب نے کہا تھا اگر ضرورت پڑی, یعنی کہ ہی آلسو سیٹ دیٹ مے والا چیز آ جاتی ہے. تو یہ مے جو ہے وہ کیا اشارہ کرتا ہے اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے. لیکن اور بفور آئی گو آن ٹو انٹروڈیوس مائی پینل, اس وقت ہمیں ٹیلی فون کال پہ جوائن کر رہی ہیں سامیہ خان صاحبہ جو کہ ماہر علم نجوم ہیں. ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم سامیہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سامیہ, میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے, چونکہ عوام اس پاناما کیس کے حوالے سے بڑی کنفیوز نظر آ رہی ہے اور سوال اور اس کے امپلیکیشنز جو ہے نیچرلی اس کے اثر جو ہیں وہ کافی سمجھے جاتے ہیں کہ بڑے آنے والی سیاست پہ سیاستدانوں کے اوپر بھی جو ہے وہ کافی نظر آتے ہیں. کیا دیکھ رہی ہیں آپ, نواز شریف صاحب کے لیے کوئی بڑی خوشخبری نظر آ رہی ہے اس متوقع سپریم کورٹ کے فیصلے کی نظر میں اور جا رہا ہے جس طرح سے؟ ایکچولی جب سے نواز شریف صاحب نے اوتھ لیا تھا اس دن سے لے کے آج تک ٹیلی ویژن پہ کہا ہے کہ وہ ایک ستی کے ستارے کی ٹرم ہوتی ہے اس میں مبتلا ہے اور ان کا ایک مشکل ترین وقت چل رہا ہے. تو آج بھی اس کا ستارہ 19 دسمبر سے پہلے کرائسس کا شکار ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کلین چٹ ملتی ہوئی مجھے نظر آتی ہے کیونکہ ان کا ستارہ مستقل ایک پرابلم کا شکار چل رہا ہے. رائٹ. سامع, مجھے ایک اور ساتھ ساتھ یہ بتا دیں ستاروں کے حالات کے حوالے سے عمران خان صاحب کا سیاسی مستقبل کیا نظر آتا ہے, کیونکہ اس کے بعد سوال آ جاتے ہیں ان پٹیشنرز کا جو اس کیس کے حوالے سے بڑی کنسرن نظر آئے اور یہ معاملے عدالت تک لے کر گئے. میری بات سنیے, میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ عمران خان وزیر اعظم بنیں گے. کہا تھا کہ 2017 میں عمران خان ایک اسٹرانگ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ سامنے آئیں گے اور وہ میری بات اللہ پاک نے سچ بھی کی ہے.
کیونکہ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ خان صاحب شیروانی میں یا مجھے وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک اسٹرانگ اپوزیشن لیڈر کا رول ان کو 2017 میں ان کا ستارہ دلوا رہا تھا, جو کہ ثابت بھی ہو گیا کہ یہ انہی کی ساری کوشش ہے کہ یہ کیس یہاں تک پہنچا. اور جہاں تک نون لیگ کے ستارے ہیں, میں نے ایک ہی لفظ بولا تھا جب پہلے اپریل میں فیصلہ آنا تھا کہ حکومت نہیں مجھے جاتی ہوئی نظر آتی, ایک بہت بڑا ڈینٹ ایکسپیکٹڈ ہے, سیاسی دھچکا بہت لگے گا. اور یہ لاس ہے نواز شریف صاحب کا, کیونکہ وہ انہوں نے اپنی سرستی میں دانشمندانہ فیصلے نہیں کیے اپنے کیریئر کو سیو کرنے کے لیے. اور زحل کو ہم معلم کہتے ہیں, انگلش میں جسے سیٹرن کہتے ہیں ستارے کو, یہ ہمیں لیسن سکھاتا ہے, لیکن ان کی اپنی غلطیوں سے وہ اپنے اس کیس میں الجھتے ہی چلے گئے ہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ ابھی بھی کوئی کلین چٹ ان کے ہاتھ میں آتی ہے. رائٹ, تھینک یو سو مچ سامیہ فار کلیریفائنگ دس, بیکاز میں اس طرف نہیں گئی تھی واٹ یو سیڈ ارلیئر, بٹ اچھا کہ آپ نے کلیریفائی بھی کر دیا. انہوں نے کہا کہ پہلے انہوں نے میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ 2018 کے الیکشنز کے حوالے سے میں ضرور پوچھوں گی. 2018 میں الیکشنز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اس سے پہلے نظر آ رہے ہیں, کب نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو اللہ کرے کہ آئندہ الیکشن ہو, صحیح سلیکشن نہ ہو جس کا بہت زیادہ چانسز ہیں, لیکن یہ کہ میں نہیں کہوں گی کہ ون پارٹی رول مجھے نظر نہیں آتا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک اچھا سلیکٹڈ لوگوں کا سیٹ اپ بن سکتا ہے جس میں آگے ملک کی فلاح بھی ہے. ہاں, ایک آپ کے ٹیلی ویژن کے جو ویورز ہیں ان کو ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ تسلی رکھیں کہ پاکستان اپنے سیف زون میں انٹر ہو چکا ہے. پاکستان کی سالمیت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, بلکہ یہ جو اسکروٹنی ہو رہی ہے, یہ جو چھانٹی ہو رہی ہے پرانے چہروں کی اور نئے چہروں کے آنے کی, یہ عوام کے اور بلکہ ملک کے حق میں بہتر چیزیں ہونے جا رہی ہیں. تو ملک کی بہتری ضرور نظر آتی ہے, اور آئی تھنک پاکستان کمز فرسٹ and should be always first. اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں, تو پاکستان کی سالمیت. رائٹ, سامیہ لاسٹ سوال, بلاول کے سیاسی مستقبل کے ان کا پولیٹیکل فیوچر کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں, یہ جتنے بھی بچے ہیں, مطلب بلاول ہو گئے, مریم نواز ہوگی. مریم نواز کے لیے بھی میں پیچھے کہتی رہی ہوں کہ مجھے کچھ سیاسی طور پہ ان کے ستارے سٹرونگ نہیں نظر آتے. بلاول کے 2-1 سال تک ستارہ بھی سیاسی اچھا چل رہا ہے, اس کے بعد پھر وہ بھی مجھے بیک سٹیج جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر ان کے بچوں میں کسی کا سیاسی ستارہ سٹرونگ ہے تو حمزہ شہباز کا ستارہ اچھا ہے. باقی میں کسی کے, اور میں ایک اور بھی بات جو اچھی ہونے جا رہی ہے, موروثی سیاست کا اینڈ ہو جائے گا. یہ آپ ایک اور خوش آئند بات ہے ہمارے اگلے آنے والے. نائس, تھینک یو سو مچ سامیہ. آئی ہوپ کہ اس طرح کا ہوتا ہوا بھی نظر آئے, کیونکہ عام آدمی پریشان ہے کہ الیکشنز میں عام آدمی کی تو گیم سے باہر ہو گیا نا الیکشن, جتنا پیسہ لگایا جاتا ہے کیمپین فائنانس میں. بٹ آن دی ادر سائڈ ٹونائٹ وی ہیو عبد القیوم صدیقی صاحب, سینئر کورٹ رپورٹر. ہی از کرنٹلی ایسوسیٹڈ ود دا جنگ گروپ. ہی از جوائنڈ اس ان دا اسٹوڈیو. سر السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سر, آپ کی رپورٹنگ جو ہے وہ خاصی فالو کی گئی ہے اس پورے سیناریو میں, اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ ریمارک سے لے کے ممکنہ فیصلے تک بہت کچھ بڑھ کے بتا سکیں گے ہمیں. تھینک یو فار جوائننگ اس. بیرسٹر مسرور شاہ صاحب, سینئر لیگل ایکسپرٹ, ہمیں اس وقت جوائن کر چکے ہیں. تھینک یو سر فار جوائننگ اس. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایڈوکیٹ فیصل حسین صاحب, سینئر لیگل ایکسپرٹ. تھینک یو فیصل فار جوائننگ اس. قیوم صدیقی صاحب, گفتگو کا آغاز سر آپ سے. سلمان اکرم راجہ صاحب کل چند چینلز کو, انفیکٹ ہمارے وقت نیوز کو بھی اور وقت نیوز کے سینئر اینکر پرسن مطیع اللہ جان صاحب کو بھی انہوں نے انٹرویو دیا, اور انہوں نے یہی بات دہرائی. اور ظاہر ہے چونکہ وہ وزیر اعظم کے بچوں کے وکیل تھے تو انہوں نے ہر طرح سے ڈیفینڈ کرنا تھا اپنا کیس. انہوں نے کہا ایک بات جو کہ جے آئی ٹی کی تفتیش ناکافی تھی. کافی معاملات ایسے تھے, چاہے وہ مشینری کی ٹرانسفر موومنٹ کے حوالے سے ہو, اور انہوں نے کہا وہ اسکریپ نہیں تھی جس طرح جے آئی ٹی نے کہا, وہ مشینری تھی, اور وہ دبئی کورٹس کو یا ایڈمن کو, انتظامیہ کو وہاں کے جس طرح سے جے آئی ٹی کی طرف سے اپروچ کیا گیا, اور وہ تمام چیزیں انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے منتقلی کے معاملے کے حوالے سے کہ مشینری جو ہے وہ دبئی سے جدہ کیسے گئی, اینڈ جس طرح سے انہوں نے ریزنز دیے کہ بھائی بذریعہ ابو دھابی گئی تھی, لیکن آپ چاہتے تو ابو دھابی کی کسٹم کلیئرنس سے جو ہے وہ جواب مل سکتا تھا, ہمیں پوچھا نہیں گیا. تو یو تھنک کہ مزید تحقیقات کی اس میں ڈیفینیٹلی گنجائش ہونی چاہیے تھی, اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی جس طرح کہا کہ مزید تحقیقات ہونی چاہیے تھی, اور جے آئی ٹی نے یہ تمام چیزیں ان سے کیوں نہیں پوچھی, اعظم کے وزیر اعظم کے بچوں سے یا اس کے متعلق؟
اچھا، جب یہ آرگومنٹ آتا تھا تو عدالت کے اندر ایک بات آتی تھی، کیونکہ یہ آرگومنٹ پرائم منسٹر کے حوالے سے بھی آیا تھا کہ کیپٹل FZE ان کی جو کمپنی دبئی بیسڈ ہے، جو کہ حسین نواز کی ہے، وہ اس کے چیئرمین ہے، اور شاید JIT کی رپورٹ کے مطابق کہ وہاں سے وہ 10,000 درہم سے لے کر کے اور کتنی کوئی سیلری بھی ڈرا کی. تو اب یہ جو ہے یہ کوسچن آف فیکٹ، اور یہ بھی یعنی کہ پرائم منسٹر کو جب گئے تھے وہ وہاں پہ JIT میں، تو ان کو یہ کنفرنٹ نہیں کیا گیا تھا، اس کے بارے میں پوچھا ہی نہیں گیا تھا. اور یہ JIT کی رپورٹ کے اندر بھی ہے، اسٹیٹمنٹس کے اندر بھی ہے جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. یہ کوسچن آف فیکٹس ہے، اس کو یہ جو مواد میٹیریل آیا اس کے اوپر ہے. میری رائے کے مطابق جو ہے وہ ظاہر ہے انہوں نے اپنی ایک کلیریفیکیشن دینے کی کوشش کی، لیکن ٹیکنیکلی یا لیگلی جو دیکھا جاتا ہے، جو ہم سیکھتے ہیں فیصل چودھری جیسے وکلا سے، کہ اس مرحلے کے اوپر ان میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس حوالے سے اگر کوئی عدالت کی آبزرویشن آ جاتی تو وہ پریجوڈس کر دیتی، اس کا نقصان ہوتا ان کو. تو اصل بات تو یہ تھی کہ جیسے خواجہ حارث صاحب نے اس کی لیگیلٹی کے اوپر اپنے آپ کو بیس رکھا، وہ میرٹس کے اندر جا کر کے انہوں نے بات نہیں کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کی یہ ٹیکنیکل غلطی ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن ہاں تاہم کچھ کلیریفیکیشنز، کچھ ظاہر ہے میڈیا کے اندر بھی بہت ساری چیزیں آ رہی تھیں، تو یہ ایک ان کا آرگومنٹ یا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ ایک مکسچرز تھا ٹو ایڈریس دا کورٹ اینڈ ٹو ایڈریس دی آؤٹ سائڈ دا کورٹ. اینی ویز وہ تو ٹیکنیکلٹیز کی بات ہے. تو اس میں جو کام کی بات پھر انہوں نے بہرحال کی، انہوں نے کہا کہ عدالت جو ہے وہ ان دستاویزات کے حوالے سے کوئی آبزرویشن نہ دے، کیونکہ اس سے میرے رائٹس جو ہیں، ظاہر ہے رسپونڈنٹ کے رائٹ جو ہیں وہ پریجوڈس ہوتے ہیں اگر ان کیس عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ یہ معاملہ ٹرائل کے اندر جاتا ہے، کیونکہ ایویڈینشیل ٹرائل کا معاملہ ہے. جو بھی دستاویزات آئی ہیں، جو عدالت ہی کے ریمارک سے مجھے جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ کہ یہ JIT کی رپورٹ گو کہ یہ جیسے سجاد افضل نے کہا کہ گو کہ یہ بنائی گئی تھی، لیکن یہ پولیس تفتیش ہی ہے، یعنی کہ ایک کمپلینٹ ہے. ظاہر ہے ابھی اگر ڈیو پروسیس آف لاء کو فالو کرتے ہیں، اگر ان کیس جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ عدالت کہتی ہے کہ یہ معاملہ جیسے کہ JIT نے ریکمینڈ کیا ہے اس سے اتفاق کرتے ہوئے نیب کو بھجواتی ہے، تو وہاں پہ ڈیو پروسیس کا ایک جو کانسٹیٹیوشنل گارنٹی آرٹیکل 10، تو اس میں پھر اس کا ایک پروسیس ہے. تو یہ کمپلینٹ ہوگی، کمپلینٹ کے بعد جو ہے وہ انویسٹیگیشن، انکوائری، انویسٹیگیشن، پروسیکیوشن، اور پھر چیئرمین نیب اور EBM، وہ سارا ایک سلسلہ ہے، ایک پروسیس کا حصہ، پھر وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو جائے گا. جیسے کہ رینٹل پاور کیس کے اندر بھی ہوا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ دیکھا، جیسے حج کرپشن کیس کے اندر ہوا، NICL کرپشن کیس کے اندر ہوا. تو اس میں جو یہ ساری چیزیں سامنے آئیں تو پھر اس کے بعد کیونکہ وہ بھی 184(3) کی جورسڈکشن تھی. اور اب یہاں پہ جو معاملہ 61F کے حوالے سے ہے، اگر ہم دیکھیں جو نااہلی کی بات کر رہے ہیں، اس میں جو 20 اپریل کی ججمنٹ ہے اور جو نوٹس ہیں جس کے علیحدہ علیحدہ، اس میں جسٹس اعجاز افضل صاحب نے اس کے اوپر بڑی بحث کی ہے، اسی طرح سے جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے بھی، لیکن جسٹس اعجاز الحسن نے اس کوسچن آف لاء کو ایڈریس نہیں کیا، وہ دوسری طرف گئے. تو اینی ویز دیکھیں کیا ہوتا ہے. بٹ سر پھر بات اس طرف آ جاتی ہے کہ یہ 5 جج جو بینچ تھا یہ وہ ڈیسائیڈ کرے گا یا پھر یہ 3 جج بینچ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنے جا رہا ہے، جو امپلیمنٹیشن بینچ تھا جنہوں نے کہا تھا کہ JIT میں مزید تحقیقات ہونی چاہیے. دیکھیں علی نا، بات یہ ہے کہ جو 5 رکنی بینچ تھا اس نے اپنا فیصلہ دے دیا، وہ فیصلہ اپنی فائنلٹی اٹین کر گیا. اب وہ بینچ ہی نہیں ہے، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا وہ بینچ. اس کے بعد اس نے جو بینچ نے جب اپنا فیصلہ دیا تھا اس کے اندر لکھا تھا، چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ایک اور بینچ بنائیں جو اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرے گا. اب دیکھیں وہ چیف جسٹس صاحب کی ٹوٹل ڈسکریشن ہے، وہ کوئی ایسے 3 جج صاحبان بھی لا سکتے تھے جنہوں نے پاناما کیس سنا ہی نہیں ہو. ایگزیکٹلی. اب یہ تو ایک چانس ہے کہ وہی 3 باغے جو دوسرا ویو رکھتے تھے وہ تو اختیار چیف جسٹس کا، اس میں کہ یہ نہیں لکھا تھا آرڈر میں کہ آپ نے ان تینوں کا جو میجورٹی ویو ہے اس پہ بھی سوال اٹھا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر آپ یہ آرگومنٹ ویسے ہی فیل ہو جاتا تو پھر کیا ووٹنگ ہوتی، وہ بینچ پھر ان کے پاس بھیجتا کہ اب آپ ووٹنگ کرو، یا پھر 8 بندے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہی امپلیمنٹیشن بینچ ہے، فیصلہ ہو چکا ہے. اب JIT کی رپورٹ اور JIT سے جو آگے کانسیکوینسز ہیں وہ نیب میں جاتا ہے، وہ سیشن کورٹ، یا آپ دیکھیں جس طرح بھی چیئرمین SCCP کا جو FIR ہوئی ہے
جو بھی کانسیکوینسز ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کی ذمہ داری اسی بینچ پر تھی. یہی 3 جج صاحبان نے فیصلہ دینا ہے, کوئی دوبارہ ووٹنگ کا پروسیس نہیں ہوگا. کہ اور ایک سٹیج تھی جب جی آئی ٹی کی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش ہوئی, تب تو وہ بینچ کہہ سکتا تھا, چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کر سکتا تھا کہ اس میں ایسی ریولیوشنز آ گئی ہیں, یہ معاملہ اتنا حساس ہے کہ ایک لارجر بینچ تشکیل دیا جائے. وہ بھی نہیں ہوا, وہ ایک سٹیج تھی. اس بینچ نے ہی ساری آبجیکشن سنی اس جی آئی ٹی رپورٹ کے اوپر. تو اب اگر آپ کہتے ہیں, اگر آرگومنٹ یہ ہے کہ وہ 2 جج صاحبان جو مائنورٹی ویو رکھتے تھے, انہوں نے اگر ان کو انکلوڈ بھی کرنا تو انہوں نے تو یہ ہیئرنگ ہی نہیں سنی. تو بغیر ہیئرنگ سنے وہ کیسے اس کے اوپر کو ووٹ کاسٹ کریں گے؟ بٹ رپورٹ جے آئی ٹی کی فائنڈنگز اور اچھا جس طرح سے اس کرنٹ بینچ نے کہا, ایشو یہ ہے کہ یہ 3 ہی جج صاحبان نے فیصلہ کرنا ہے, یا یہ 2-1 ہوگا یا یہ یونانیمس ہوگا. وہ جو پچھلے جو جج صاحبان تھے جو مائنورٹی ویو تھے, وہ اس کی کوئی سو ایکسیپٹنس, ریجیکشن, ڈسپوزل, یہ تمام جو ہے وہ 3 ممبر جج فیصل, وڈ یو اگری؟ اینڈ اسپیشلی جہاں پر بات آ جاتی ہے کہ پرائم منسٹر کی ڈسکوالیفیکیشن کے معاملے کو لے کے, چونکہ بار بار اس موجودہ بینچ نے کہا کہ یہ جو جی آئی ٹی کی فائنڈنگز ہیں, ضروری نہیں کہ ہم وی ناٹ باؤنڈ ٹو ایکسیپٹنگ دا ہول فائنڈنگز, ہم فیصلہ جو ہے وہ دستاویزات پہ کریں گے, ڈاکیومنٹس پہ کریں گے. انویسٹیگیشن پہ فیصلہ نہیں ہوتا یا ہو سکتا ہے ڈاکیومنٹس کو دیکھتے ہوئے معاملہ جو ہے وہ ٹرائل کورٹس کی طرف جا رہا ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. میں بصد احترام اپنے دوست کی رائے سے بالکل اختلاف کرتا ہوں, کیونکہ یہ رائے جو ہے میں نے نہیں لیکن تینوں جج صاحبان نے مسترد کی ہے. عظمت سعید شیخ صاحب, اعجاز الحسن صاحب, اعجاز الحسن صاحب نے متعدد بار اس کیس کی پروسیڈنگ کے دوران یہ کہا کہ یہ انٹرم اور یا انٹرلاکٹری آرڈر ہے. ابھی وہ کیس نہ ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے نہ ڈسپوز آف کیا ہے. 2 ججز نے 2 سٹیجز تھیں, پریویس سٹیج پہ جو مٹیریل آیا ان کے سامنے اس کو سفیشینٹ سمجھتے ہوئے پرائم منسٹر کی ڈسکوالیفیکیشن ہولڈ کر دی, اور 3 ججز نے یہ کہا کہ مزید سیٹسفیکشن کی ضرورت ہے. اور اعجاز الحسن صاحب کے الفاظ میں آپ کو موقع دیا گیا, رسپونڈنٹس کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا, اور حارث صاحب سے بھی سلمان صاحب سے بھی, کہ آپ کے کلائنٹس کو موقع دیا گیا کہ اپنا ڈیفینس پیش کر سکیں. تو ابھی وہ جو مٹیریل آ گیا ہے, دیکھیے علینا, یہ کہنا کہ تفتیش پہ فیصلہ نہیں, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ٹرائل میں ہمیشہ جب انویسٹیگیشن رپورٹ آتی ہے, یہ فوجداری تفتیش تھی, اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ بالکل صحیح کہا قیوم صاحب نے کہ وہ پولیس افسران کی یا پولیس افسر کی تفتیش ہوگی, تو اس کے اوپر جو ہے جو ان کی اوپینین ہوتی ہے یا فائنڈنگز ہوتی ہیں وہ میٹر نہیں کرتی. ہمیشہ جو مٹیریل کلیکٹ کر کے سامنے آیا جاتا ہے, جج اس کو دیکھتا ہے. بنیادی طور پہ اگر صرف تفتیشی افسران کی رائے پہ فیصلہ ہونا ہے تو پھر تو جج کا رول ہی ختم ہو جاتا ہے پورے اس جو ہماری یہ جوڈیشل فیبرک ہے. تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جج صاحبان جو ہے وہ دیکھتے ہیں, جج صاحبان یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مٹیریل جو ہے اس کے بنیاد پہ کیا وہ کنکلوژن ٹھیک ہے یا نہیں ہے. بٹ دس از سپریم کورٹ از ناٹ اے ٹرائل کورٹ. نہیں, سپریم کورٹ obviously از ناٹ اے ٹرائل کورٹ. اب بالکل اس میں کوئی دوسری کی بات نہیں, اپیل کورٹ بھی نہیں ہے. جس جورسڈکشن میں یہ مقدمہ سنا گیا ہے یہ اوریجنل جورسڈکشن ہے. یہ کچھ ایسی جو سپیریئر کورٹس اور سبارڈینیٹ کورٹس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ آئین کے تحت ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کو کوئی ایسے اختیارات دیے جاتے ہیں جس سے بنیادی حقوق کی حفاظت کے اختیارات ہیں. بنیادی طور پہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اور ہائی کورٹس ہے یہ آئین اور قانون کی محافظ ہے. یہ جو بنیادی فنڈامنٹل رائٹس ہیں, چاہے وہ ایک فریق کے ہوں یا دوسرے فریق کے ہوں. اگر آپ کو یاد ہو تو جج صاحبان نے کہا کہ ہم دونوں فریقین کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ ہماری نظر میں ہیں. اب یہاں تک یہ بات آئے گی کہ یہ 3 ممبر فیصلہ کریں گے, ظاہر ہے یہ 3 ممبر فیصلہ کریں گے, لیکن یہ فیصلہ اگر ایک بھی جج اس میں ڈسکوالیفیکیشن کی طرف چاہتا ہے, جس کا مجھے انڈر دا لا میری اوپینین یہ ہے کہ اس سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. پیرا 4 میں آرڈر آف دا کورٹ جو 20 اپریل کا جس کو 5 ججز نے سائن کیا, اس کے مطابق ان کو ڈسکوالیفیکیشن کنسیڈر کرنی ہے. اور اگر اس کے مطابق ایک بھی جج صاحب کا فیصلہ ہوا, کیونکہ یہ جو پٹیشن ہے کبھی ڈسپوز آف نہیں ہوئی ہے اور یہ اس کی کنٹینیوس ہے, لہٰذا وہ میجورٹی میں کنورٹ ہو سکتا ہے. اور اس میں میری یہ بھی ایک اور فرم اوپینین ہے کہ کل سے میں سن رہا ہوں, میں بھی 5 مختلف. فیصل, I would want you to hold on that. میں بالکل ایک چھوٹی سی مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد اس نقطے سے ہی آگے بڑھائیں گے ڈسکشن میں ہمارے ساتھ. آفٹر دا بریک فیصل جی. سوری, میری اوپینین بڑی فرم ہے جی کہ جو کل سے ایک بات چل رہی ہے ان دا ایئر کے الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ بھیجا جا سکتا ہے.
میری اوپینین یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آج پاکستان میں جو مروجہ الیکشن کے قوانین اختیارات نہیں حاصل ہیں جس میں کہ وہ کسی بھی ممبر پارلیمنٹ کو ڈسکوالیفائی کر سکے ان بنیادوں پہ جو کہ الیکشن لڑنے کے وقت یا اس سے پہلے کی ہیں. الیکشن کمیشن کے پاس ایک ہی اختیار ہے کیونکہ اس میں آرٹیکل 225 کا بار ہے اور اس میں اور بھی کچھ بار ہے, ٹیکنیکل ہو جائے گا, میں اس میں نہیں جانا چاہتا. اگر کوئی ممبر پارلیمنٹ الیکٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کوئی دوسرے ملک کی شہریت اختیار کر لیتا ہے یا ایسی نوکری اختیار کر لیتا ہے جو گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ کی ہو, تو یہ قانون کے تحت ڈسکوالیفیکیشن ایکرو ہوتی ہے. تو اگر منتخب ہونے کے بعد کوئی چیز آتی ہے تو اسپیکر کے پاس ریفرنس جاتا ہے آئین کے مطابق اور وہ الیکشن کمیشن کے پاس آتا ہے. اس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن 2 ریفرنس عمران خان اور جہانگیر خان ترین کے خلاف ریجیکٹ کر چکا ہے بائی سینگ کہ ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن جو آپ بات کر رہے ہیں وہ الیکشن لڑنے سے پہلے ہیں, لہٰذا یہ مینٹینیبل نہیں ہے. تو میری فرم اوپینین ہے, میری رائے یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو ڈسکوالیفیکیشن پہ خود ہی کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا. سو اب یہ معاملہ یعنی کہ ای سی پی کو بھجوانے کی ضرورت میری رائے یہ ہے کہ ان قوانین کی موجودگی میں, کیونکہ یہ الیکشن لڑنے سے پہلے یا الیکشن کے وقت کے مطابق ڈسکوالیفیکیشنز ہیں, لہٰذا یہ وہ ڈسکوالیفیکیشنز نہیں ہیں جو میاں صاحب کے منتخب ہونے کے بعد. جسٹس اعجاز افضل نے یہ ضرور کہا کہ ای سی پی کا معاملہ کنسیلمنٹ آف ایسٹس کے حوالے سے. اعجاز افضل صاحب نے سوال کیا ہے اور سوال یہ دونوں فریقین سے کیا. یہ اگر آپ کو یاد ہو تو جسٹس کھوسا صاحب نے چیئرمین نیب کو کہا کہ آپ کو 209 میں فارغ کیا جا سکتا ہے, لیکن آپ ان کی ججمنٹ پڑھیں تو اس میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا کہ نہیں, شاید کوئی جورسڈکشنل ایشو ہوگا, لہٰذا انہوں نے ریفرین کیا. ضرور کہتے ہیں بعد میں جب جاتے ہیں کتابیں کھولتی ہیں لا میں جاتے ہیں جج بھی ریمارکس پاس کر دیتے ہیں تو ججمنٹ میں کوئی فلا نہیں ہونا چاہیے, ریمارکس تو فراڈ ہو بھی جائے تو کوئی ایسی بات نہیں. رائٹ. عبدالقیوم صدیقی صاحب, پاکستان مسلم لیگ نواز بھی کافی زیادہ کوششوں میں ایکسپلوئٹ کیا جائے تمام لیگل اور کانسٹیٹیوشنل آپشنز جو ہیں, اور ایسے میں پھر اس طرح کی خبریں کہ جی ان کے اندر ہی مزید بہت زیادہ فرکشن نظر آ رہی ہے چودھری نثار صاحب کو بھی لے کر. آپ کو یہ معاملہ نااہلی کی طرح, اور اسپیشلی جب بات آتی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی یہ چیز ڈیسائیڈ کر سکتی ہے ڈسکوالیفیکیشن, ناؤ دے کلیئرلی سیڈ کہ the question of shall be considered and the Prime Minister may be summoned. ہاں کین بی سم, مطلب وہ لیکن وہ کوالیفائی کر کے ہے نا ساری چیزیں. اگر کیسا میٹیریل آتا ہے تو پرائم منسٹر کو بلا کے ایگزامن سمن کیا جائے گا, ایگزامن کیا جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, 5 رکنی بینچ کا آرڈر ہے, تو یہ بینچ جو ہے یہ اس آرڈر سے باہر جا بھی نہیں سکتا ہے. تو اس میں جیسے توفیق آصف صاحب نے جب یہ بات کہی تھی وہاں پہ, تو جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے کہا کہ گارنٹی دیتے ہیں یار ہم ول کنسیڈر اٹ. تو اب کنسیڈر تو کریں گے, کنسیڈر کرنے کے اوپر تو نہیں ہے, لیکن اگر ہم ایک اور طرح سے اس کو انٹرپریٹ کریں کہ شاید جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اندر ایسی بات نہیں آئی ہے کہ جس کی بنیاد پر پرائم منسٹر کو بلا کر کے سمن کیا جاتا. سو ایک اینگل یہ بھی سوچنے کا ہو سکتا ہے, جو جیسا کہ مسلم لیگ نون کے لوگ کہہ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ایک لیگل پریپوزیشن بھی ہے. لیکن اس سب کے باوجود ایک پریپوزیشن اور بھی بن سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ ججمنٹ ریزرو کی ہے. سپریم کورٹ جو ہے وہ دیکھتی ہے, سارا کچھ دیکھتی ہے, سوچیں گے ظاہر ہے جب بیٹھنے میں تو پھر وہ کنسیڈر کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یا شاید اب ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ایسا شاید پرائم شاید کوئی ایسا میٹیریل ہے کہ جس پہ پرائم منسٹر کو بلایا جائے, تو اسٹل دس آپشن از اوپن ود دا کورٹ. تو اس پہ بھی پتہ نہیں فیصل کیا کہتا ہے کہ نہیں کہتا. لیکن پھر دوسری بات جو ساری چیزیں صورتحال بنی ہوئی ہیں, ابھی فیصل سے ہی بات ہو رہی تھی آف دا کیمرہ, تو یہ کہہ رہے تھے کہ جو 5 رکنی بینچ کی ججمنٹس ہیں وہ 5 نوٹس ہیں, علیحدہ علیحدہ ججز کے نوٹس ہیں, اور جو ججمنٹ ہے وہ جے آئی ٹی کی کانسٹیٹیوشن کی وہ 5 رکنی بینچ کی ہے. ایسا ہی ہے, بالکل میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اگر ایسا ہی ہے تو پھر ان کا یہ آرگومنٹ کہاں جاتا ہے کہ اگر ایک بھی جج نے کر دیا تو پھر وہ باقی 2 کی جو ججمنٹ ہے وہ کنسیڈر کی جائے گی میجورٹی. تو یہ بہت سارے لیگل پوائنٹس ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کافی پھڈا پڑے گا اگر ایسی صورتحال آئی تو, کیونکہ 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ایک کہے گا کہ نااہل ہو گئے, ایک کہیں گے کہ نہیں ہوئے ہیں, اور ایک ایسی کنفیوژن کریٹ ہوگی کہ الٹیمیٹلی میرا خیال میں پھر ایک پیٹیشن جو ہے وہ جائے گی یا کوئی کلیریفیکیشن اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے اس جو ججمنٹ ریزرو کی ہے اس کے اندر نہ آئی
تو پھر یہ ظاہر ہے یہ معاملہ پھر ایک مرتبہ اٹھے گا اور پھر عدالت کے اندر، کیونکہ فیصلہ پھر عدالت نہیں کرنا ہے کہ ہاں کون سی ججمنٹ امپلیمنٹ ہوگی۔ ایبسلیوٹلی۔ بیرسٹر صاحب، وزیر اعظم کی تقریر پارلیمنٹ میں تقریر کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ نے گزشتہ روز جب انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے قانون دان کی حیثیت سے، انہوں نے ایز اے شہری کی حیثیت سے یا بطور وزیر اعظم کی حیثیت سے انہوں نے وہ دستاویزات کا ذکر کیا کہ وہ موجود ہیں۔ سر اسپیچ موجود ہے جس کا بار بار حوالہ دیا جا رہا ہے کہ اس سے تعلق ایک بنتے ہوئے ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بنتا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن ان اٹ سیلف بھی ایک سزا ہے۔ ایک کورٹ پروگرام میں فیصل اس سے ایگری نہیں کرتا میرے ساتھ، اور اگر ایسی کوئی بات ہے تو وہ ایٹ لیسٹ پرائم منسٹر کو اٹھا کے دیکھیں، وکیل سے بات کرنا آرٹیکل 184(3) کچھ بھی کہیں وہ ایک سمری پروسیڈنگ ہے، وہ ٹرائل کے ایکویشن نہیں ہو سکتی، ٹرائل کے برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں تو ابھی تک آپ نے ڈسپیوٹڈ فیکٹس بھی ہیں، اور اس میں کمپلیننٹ کو ملزم نے کراس ایگزامن بھی نہیں کیا۔ کیا عمران خان، سراج الحق، شیخ رشید کو کٹارے میں بلا کے نواز شریف نے کراس ایگزامن کیا؟ ٹرائل کا بنیادی جو عنصر ہوتا ہے، کیا جی آئی ٹی کے ممبران کو دیکھیں نا، تفتیشی ایک چھوٹا سا کیس بھی ہو تو تفتیشی افسر کو کٹارے میں بلا کے ملزم کراس ایگزامن تو کر سکتا ہے نا، بعد میں بے شک اس کو پھانسی مل جائے، لیکن یہ تو اس کا بنیادی حق ہے 10A کا جس طرح بھی ذکر کیا۔ تو ٹرائل کے برابر تو یہ ہے نہیں۔ اب اگر آپ ایک آدمی کا پولیٹیکل کیریئر اینڈ کر رہے ہیں تو اس کو یہ، اور اسی لیے اس فیصلے میں بھی کہا تھا کہ سمن کریں گے۔ اچھا یہ بات میں صدیقی صاحب کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں، اور اس طرح کی کافی مثالیں بھی موجود ہیں۔ خاص طور پہ بھی ریسنٹلی ایک کیس میں کرا تھا، اس میں ہائی کورٹ میں ایسا ہوا کہ ایک فیصلہ ریزرو تھا، وہ ریزرو فیصلے کے بعد کورٹ نے اس میں کچھ اور باتیں، جب وہ آرگومنٹ جو میں نے دیے یا جو کیس لا دیا کچھ اور تشنگی رہ گئی، کچھ اور نئے ایشوز سامنے آئے، تو کورٹ نے دوبارہ ہیئرنگ کی اس کی، ایک نئے سرے سے کچھ نئے ایشوز اٹھائے اس میں۔ تو یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے اگر اب یہ سارا مٹیریل سے جب وہ گو تھرو کریں گے اور اگر وہ ڈسکوالیفیکیشن کی طرف جاتے ہیں تو میرے خیال میں ایک شو کاز نوٹس تو ضرور بنے گا، اگر کئی فورم پہ ٹرائل نہ ہو تو شو کاز نوٹس تو ضرور دیں گے۔ رائٹ، بٹ بیرسٹر صاحب جس طرح سے جج کے بھی ریمارکس تھے کہ اگر بچے اپنی ملکیت یا ذرائع جو ہیں وہ ثابت نہ کر سکے تو اس کا اثر جو ہے وہ پبلک آفس ہولڈر پر، وہ بالکل بنتا ہے۔ وہ دیکھیں وہ تو سیکشن 9 نیب آرڈیننس کا بڑا کلیئر ہے، وہ تو بڑا کلیئر ہے کہ اگر کوئی پبلک آفس ہولڈر ہے اور اس کے بچے، اور خاص طور پہ اس ایج پہ کہ جب وہ ڈیپینڈنٹ تھے، تو یہ اس میں اگر وہ نہیں اکاؤنٹ فار کر سکتے، یہ اسی پر ججز جو ہے اگر وہ اکاؤنٹ فار نہیں کر سکتے تو سیدھا نیب کا سیکشن 9 کی 14 سال کی قید ہے اس میں۔ وہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں اکاؤنٹ فار کر سکیں گے، لیکن اگین آفٹر ڈیو پروسیس آف لا، آفٹر ٹرائل ان دا ٹرائل۔ بٹ سر آپ کو لگتا ہے کہ پبلک آفس ہولڈر پہ مطلب جانا چاہیے پھر تو لا کہتا ہے، لا آپ کا کہتا ہے، بٹ سر یہ پرنسپل جو ہے یہ فالو نہیں کیا جاتا دوسرے کیسز میں، میں اس پر بھی ضرور آؤں گی۔ اس میں تھوڑی سی ایک بات کہ جسٹس عصمت سے شیخ کا جو 20 اپریل کی ججمنٹ کا نوٹ میں آپ کو ایک پڑھ دیتا ہوں۔ Under our constitutional dispensation, Pakistan is to be governed by the representatives chosen by the people and not chosen by any institution or a few individuals. پھر وہ آگے آبزرو کرتے ہیں کہ father could not be disqualified if his son was of unsound mind. Similarly, a father cannot be disqualified if his son has been convicted for an offence involving moral turpitude or such son has been dismissed from the service of Pakistan, Article 63(1)(h), and thus obviously a father cannot be disqualified if his son is allegedly dishonest under Article 62(1)(f). سر اب کیوں اثر پبلک آفس ہولڈر یا والد صاحب پہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا، میں مطلب میں تو صرف ایک رائے نیب آرڈیننس اور اس کو نہیں ملا کے دیکھیں، یہ بڑا کلیئر ہے، وہ آفینس کی بات ہے۔ نیب آرڈیننس میں بڑا صاف لکھا ہوا ہے کہ پبلک آفس ہولڈر ہو اور اس کے بچے اگر بے نامی پراپرٹی ہولڈ کر رہے ہیں تو اس کا ڈائریکٹ اثر اور وہ کرمنل لائبلٹی آئے گی، اور ایسے ہزارہا کیس میں آپ کو بتا سکتا ہوں جس میں بے نامی کی وجہ سے پبلک آفس ہولڈر کو سزا ہوئی ہے اور اپہولڈ ہوئی ہے سپریم کورٹ سے۔ پوچھوں گی میں آپ سے ایک سوال۔ جی فیصل، یہ جو کنفیوژن ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے، ظاہر ہے، لیکن اسی حوالے سے ایک سوری تو وہ بات یہ ہے کہ اگر یہ ججمنٹس ہوتی تو 2 ججز کی آبویسلی پرائم منسٹر گھر جاتے، جو اگر میجورٹی ججمنٹ ان کو ڈسکوالیفائی کرتی تو گھر چلے گئے ہوتے نا۔ بات یہ ہے کہ یہ ان کے نوٹس ہیں، اس کے بعد انہوں نے ایک اور
آرڈر آف دا کورٹ ایشو ہوا جس کے تحت انہوں نے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے اور ان کو فردر ایک چانس دیا. اب اس چانس کے نتیجے میں مزید مٹیریل آ گیا ہے. مزید مٹیریل میں نواز شریف صاحب کا اب ایون فیلڈ سے ذرا آگے بھی معاملہ چلا گیا ہے. وہ ہے کیپٹل ایف سی ڈی اور وہ ایڈمٹ کیا حارث صاحب نے اور سلمان اکرم راجہ نے. وائی آئی ڈفر ود مسرور کہ ڈسکوالیفیکیشن سزا نہیں ہے اور اس میں ٹیننے وغیرہ کم. یہاں پہ ایک مثال ہے محمود اختر نقوی کیس ہے ہمارا 2012 کا. اس میں رحمان ملک سمیت 19 ممبر پارلیمنٹ تھے جن کی دوہری شہریت تھی. رحمان ملک صاحب بہت سمجھدار آدمی ہیں, انہوں نے کنٹیسٹ نہیں کیا, انہوں نے دوران کیس ریزائن کر دیا اپنی سیٹ سے اور جا کے اپنی شہریت جو ہے وہ کینسل کرا کے دوبارہ وہ آ گئے. 18 ایم پیز کو ڈسکوالیفائی کر کے پھر ان کے میٹر الیکشن کمیشن کو بھجوایا گیا کہ ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز انیشیٹ کی جائیں. ڈسکوالیفیکیشن سپریم کورٹ نے 184(3) کے تحت ہولڈ کی 18 آدمیوں کی, کیونکہ وہ الیکشن لڑتے وقت اس بات کی اہلیت نہیں رکھتے تھے اور پاکستان کے آئین کے مطابق وہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں تھے. تو نواز شریف صاحب کے اوپر کیپٹل ایف زیڈ ڈی کی بہت ہی ایک گلیرنگ قسم کی نیا فیکٹ ریویل ہوا ہے اور نئی مٹیریل آئی ہے. اور ساتھ ساتھ مریم صفدر کے بینیفیشل اونر صفدر صاحب تو میرے خیال میں وہ تو ڈیفینیٹلی وہ تو جو ان کے تو بیچاروں کے وکیل بھی کوئی نہیں تھے. ایک بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ اس بات میں جو لیگل اسٹریٹجی رہی ہے وہ پہلی جو ٹیم تھی یہ بہت کمپیٹنٹ لائرز ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ان کو بھی پوری طرح بریف نہیں کیا گیا. ہوتا کیا ہے کہ وکلاء کو جو بھی ان کا کلائنٹ ہمارا بریف کرتا ہے ہم نے ایڈوائس دینی ہوتی ہے ان کی بنیاد کے اوپر. اسی لیے یہ اگر یہ سارا جو ڈیفینس ہے یہ دیکھیں یہ بھی کنسیشن ہے. اس وقت یہ بھی تو ہو سکتا ہے سب بریف کیا گیا ہو اور لائر نے جو ہے ان کو رائے دی ہو کہ یہ چیزیں ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. اب ایشو یہ ہے یہ آپ کے اندر کے لوگ ہیں تو آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہو سکتا ہے. ایشو یہ ہے کہ سمپل سی پروپوزیشن ہے اس میں اندر اور باہر والی کون سی بات ہے فیصل صاحب. مطلب آپ پی ٹی آئی کے وکیل ہیں, آپ پی ٹی آئی کے عہدیدار نہیں ہیں, تو پلیز پی ٹی آئی والا رویہ نہ کریں. اچھا مجھے میں یہی مشورہ آپ کو ہے کہ آپ صحافی ہیں, پی ایم نواز کے وزیر نہیں ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا مجھے یہ کہنا چاہ رہا میں صرف یہ کہنا چاہ آپ بریک لے لیں اس کے بعد we'll go for a short break and back. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب یہ تمام جو ان کا ڈیفینس ایگزاسٹ ہو چکا ہے. حارث صاحب نے بھی چاہے وہ لیگل سائڈ پہ ہو یا فیکچوئل سائڈ پہ ہو ایک ڈیفینس لیا سپریم کورٹ آف پاکستان, اور سلمان صاحب نے بھی ایک ڈیفینس لیا. میرے خیال میں اگر سپریم کورٹ اس ڈیفینس کو ڈسکس کر کے کوئی فیصلہ دیتی ہے اور پھر نیب کی طرف بھیجتی ہے تو پھر اس کے کانسیکوینس بڑے ہاریفائنگ ہیں. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں علینا کہ یہ ایک آسانی سے کہا جا رہا تھا کہ جی وہ شاید ٹرائل کی طرف بھیج دیں. اگر ٹرائل کی طرف بھی سپریم کورٹ بھیجتی تو اس کے کانسیکوینس کیا ہیں. نیب لاء کے اندر 3 سٹیجز ہوتے ہیں, انکوائری, انویسٹیگیشن اور ریفرنس. انکوائری اور انویسٹیگیشن سپریم کورٹ نے کروا کے اب ریفرنس بھیجنا ہے. اور نیب لاز کے اندر بیل کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. وہ بیلز آپ کو لینی پڑتی ہیں ہائی کورٹ سے جا کے ریٹ جورسڈکشن میں. اسمند یار ولی کیس میں یہ میٹر سیٹل ہوا. اگر وزیر اعظم اور ان کی فیملی کے خلاف نیب کا ریفرنس چلا گیا تو وڈ یو بلیو آپ کیسا سین ہوگا کہ پرائم منسٹر پری اریسٹ بیل کے لیے جا رہے ہیں یا پوسٹ اریسٹ کے لیے جا رہے ہیں انٹائر فیملی, اور وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیے ظفر حجازی صاحب پیمز ہسپتال میں بیل کینسل ہونے کے بعد ایس سی سی پہ چلا رہے ہیں. مطلب یہ کیا ملک ہے. اور پھر آپ اس میں اب میں مطلب کیونکہ کیس ریزرو ہو گیا اب میں اس میں تھوڑی ذمہ داری کافی سبکدوش, تو پھر آپ کو سیسیلین مافیا کہنے والوں سے لڑائی کیوں کریں. سیسیلین مافیا کیا کرتی ہے, جیل سے بیٹھ کے اپنے مافیا چلاتی ہے, ریکٹ چلاتی ہے. یہ کیا امیجن کیا جا سکتا ہے کہ نیب کا ریفرنس ہو اور کسی ایک ہائی کورٹ میں 18 ریفرنسز کھلنے ہیں جی, اور نیب نے اپیل بھی فائل کرنے کا کہہ دیا. نیب کی طرف سے حدیبیہ پیپر مل کے خلاف نئے مٹیریل کے اوپر 1 ہفتے کے اندر اپیل آ جائے گی اور وہ سپریم کورٹ کے سامنے لگے گی. کیا مطلب مذاق نہیں بنے گا. جس طرح سے سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی اوپینین ان کی ہے, ایک تو وہ سلمان اکرم راجہ صاحب is also a lawyer, so don't quote us as him as authority.
ایز اوپینین وزیر اعظم کے بچوں کو وہ تو ان کے لیے وکیل ہے نا جی. کلیئرٹی دے دوں 1 منٹ. ان کا ایک ویو ہو سکتا ہے چھوٹی سی رائٹ بٹ اٹس این اوپینین. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب یہ والی بات, اور ساتھ ساتھ ایک یہ بات کہ اگر پبلک آفس ہولڈر والی, چونکہ ہم وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر ان پہ اثر آتا ہے تو یہی سیم پرنسپل جو ہے وہ کیوں نہیں اپلائی کیا گیا ارسلان افتخار اور جنرل کیانی کے بھائی کے کیس کے حوالے سے؟ پہلے 2-3 باتیں کلیئرفائی کر دوں. ایک تو نیب آرڈیننس کے اندر اگر مقدمہ چلتا ہے, پولیٹیکل پریشر بہت ہوگا نواز شریف کے اوپر, لیکن لیگلی ہر نیب کیس میں وارنٹ آف اریسٹ نہیں ایشو ہوتا. میں نے خود ٹرائل کیے ہیں, سرونگ ڈی آئی جیز ان یونیفارم انڈر ٹرائل تھے. کیا نہیں ہو سکتے؟ نہیں ہوا, وہ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, ریکوائرمنٹ نہیں ہے, ریکوائرمنٹ نہیں ہے وارنٹ آف اریسٹ کی. What if it is issued? ہاں چیئرمین نیب کرے گا نا, پھر تو بات ختم ہوگی, پھر گرفتار ہو جائے پھر تو ویسے ہی وہ بات ختم ہو گئی. لیکن ضروری نہیں ہے, یہ ایک امپریشن دیا فیصل نے کہ وہ وارنٹ ایشو ہوگا, ضروری بیل کرانی ہونے کو تو جی آئی ٹی کی رپورٹ بھی مسترد ہو سکتی ہے. تو لیگل میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ اٹ از ناٹ نیسسری کہ ہر نیب کے ٹرائل میں وارنٹ گرفتاری ہو. میں نے خود ایسے کیس ان یونیفارم ڈی آئی جیز کو ڈیفینڈ کیا ہے, انڈر ٹرائل رہے ہیں, بری ہو گئے تھے سارے. ایک بات ضروری نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے. آپ جیسا کمپیٹنٹ وکیل نہیں کمپیٹنٹ کدھر. اچھا دوسری بات یہ آئی ہے, دیکھیں یہ جو کیس فیصل بات کر رہے ہیں نا, یہ کیسز میں کوئی کنٹروورسی نہیں تھی, فیکٹس ڈسپیوٹڈ نہیں, اس میں کمپنی کا تو ہے تنخواہ کا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم تنخواہ نہیں لیتے تھے, ڈسپیوٹ ہو گیا نا. اب وہ ڈسپیوٹ تو ایسا نہیں ہے, اس میں بالکل ہے, ہاں ڈسپیوٹ ہے, وہ کہتے ہیں ہم تنخواہ نہیں لیتے تھے. میں یہ نہیں کہتا, ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو یا غلط, ڈیکلریشن آ سکتا ہے, یہ کورٹ کہتی ہے. اور فیکٹ ایڈمٹڈ ہے کہ ہوگا وہاں پہ ڈیسائیڈ نوکری کرتے تھے اور وہاں پہ بھی جھوٹ بولا. کیا وزیر اعظم مارکیٹنگ مینیجر ٹرائل میں آ جائے گا نا. خدا کا خوف ہے. مجھے بات کرتے ہیں کہ ایک پی ٹی آئی کا مجھے بڑا عجیب لاجک لگتا ہے کہ جی آئی ٹی کی رپورٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک تفتیشی افسر کی رپورٹ ہے زیادہ سے زیادہ, ٹھیک ہے, اور تفتیشی افسر کے اوپینین پہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نواز شریف کو گھر بھیج دیں, سزا دے دیں, 14 سال قید دیں, بلکہ وہ کہتا ہے 16 سال. میں نے فواد کو نیب میں تو میکسیمم 14 سال ہے, 2 سال ایڈ کر دیے. اگر یہ لاجک آپ نے لینا ہے تو پھر تو انسداد دہشت گردی اسلام آباد کی عدالت میں بھی ایک تفتیشی کی رپورٹ پر کہ عمران خان اور طاہر القادری جو ہیں وہ دہشت گردی میں انوالو ہیں, وہ ایس ایس پی حملہ کیس میں, پی ٹی وی حملہ کیس میں جائیداد کی کرکی بھی ہو رہی ہے. تو کیا اس بیس کے اوپر, کیا اس بیس کے اوپر پارٹی کہاں پہ کھڑی ہے, کے پی لا کی بات کر رہے ہیں ہم لا کی بات کر رہے ہیں. مجھے بتائیے اگر یہ لاجک لینا ہے, انالوجی لینی ہے, تو پھر تو پی ٹی آئی کی چیئرمینشپ پی ٹی آئی نے کہہ دیا آج تمام منی ٹریل جو ہے وہ جمع کرا چکے ہیں, وہ ریزائن کر دے نا. وہ اگر یہ لاجک ہے تو وہ بھی پبلک آفس. قیوم صدیقی صاحب, ایک سوال چونکہ صحافیوں سے اور میڈیا سے بالخصوص اوور آل میڈیا انڈسٹری پر جو عائد ہو رہا ہے اور عوام جو ہے سوال پوچھ رہے ہیں, وہ یہ کہ کچھ سٹوریز پبلش کی جاتی ہیں جس سے عوام یہ تاثر لیتے ہیں کہ شاید میڈیا کسی سرٹن ہاؤس کا ٹلٹ جو ہے وہ پرو نواز ہے یا کوئی جو ہے وہ پرو عمران ہے. کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں, اینڈ میں کوٹ ضرور کروں گی بالکل احمد مراری صاحب کو, جنہوں نے 10 جولائی کو سٹوری فائل کی جس پر انہوں نے معذرت اپولوجی بھی 12 جولائی کے آپ لوگ کے ایڈیشن میں, پبلیکیشن میں وہ انہوں نے اپنا اپولوجی جو ہے وہ ان کی پبلش ہوئی. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ایڈمٹ کیا کہ میرے ریڈرز اور میرے جو اوور آل کریڈیبلٹی ہے اس طرح سے امپیکٹ کی. ان کی سٹوری جو تھی وہ جی آئی ٹی رپورٹ سے کہ پبلک ہونے سے پہلے ہی سامنے نظر آ گئی تھی, جس پہ انہوں نے لکھا تھا کہ پیناما جی آئی ٹی ڈزنٹ فائنڈ پی ایم گلٹی بٹ ہز سنز, اور اپولوجی کے بعد بھی ان کے 1-2 اور ان کی سٹوریز جو ہے وہ پبلش ہوئی. پھر کچھ اس طرح کی بھی بات کہ شاید انہوں نے جو ہے وہ جو بینچ تھا اس کے جج صاحبان کو جو ہے وہ کانٹیکٹ بھی کیا, کرنے کی کوشش کی, جس کے اوپر جو ہے وہ بینچ کی آبزرویشن بھی سامنے آئی تھی کہ ہاؤ کین اے رپورٹر ڈیئر اپروچ اے ممبر آف دس کورٹ. کیا موٹیو ہوتا ہے behind publishing all these stories? Is it just to create a stir in the amongst the masses کہ بھائی کچھ نہ کچھ ایک رہے گہما گہمی؟ علینا, پہلی بات تو یہ کہ آئی ایم ناٹ دی اسپوکس پرسن آف مائی آرگنائزیشن, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم میڈیا کی رسپانسبلٹیز اور ایتھکس کے اوپر بات کریں تو پھر وہ ایک بالکل الگ موضوع ہے. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سچویشن بتائی, اس کا کاگنیزنس سپریم کورٹ آف پاکستان نے لیا ہے, کنٹیمپٹ نوٹس ایشو ہوا ہے, تو معاملہ سب جوڈیس ہے.
تو اس حوالے سے آپ مجھ سے نہ ہی پوچھے تو بہتر. پر صدیقی صاحب اگر نورانی صاحب who is also associated with the same organization but نورانی صاحب کو آپ کال پہ لیجئے اور نورانی صاحب سے فون پہ نہیں. دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح ہونی چاہیے کہ نہیں سر؟ دیکھیں میری بات سنیں, اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر صرف ایک ٹاک شوز میں متعلق لاہور ہائی کورٹ میں درخواست جاری ہے. دیکھیں نا بات یہی ہے, بات یہی ہے میرا تو خیال ہے. دیکھیں جیسے امریکن کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے نا کہ مزید آزادی دو اور بولنے دو اور دو, خود بخود ٹھیک ہوں گے لوگ. لیکن جہاں تک بات ہے کہ اگر ایک سرٹن میڈیا ہاؤس سے آپ نام نہیں لیں تو اچھی بات ہے, کیونکہ اس میڈیا ہاؤس سے جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں سے بھی کئی غلط سٹوریز چھپی ہیں, چلی ہیں, چل جاتی ہیں, ہو جاتا ہے, اور باقی میڈیا ہاؤسز سے بھی چلتی ہیں. ایک اور ٹی وی چینل ہے وہ اپنا ایک اینگل لے کے چل رہا ہے, ایک اور ہے وہ اپنا لے کے چل رہا ہے. ایک نیوٹرالٹی جو ہے وہ مینٹین. اب پھر آپ چاہتی ہیں کہ میں کوئی یہاں سخت لفظ بول دوں, کیوں میری نوکری کے پیچھے پڑے؟ سر میں بالکل بھی نہیں چاہ رہی, لیکن میں ایک عوام میں ایک یہ چیز ضرور کلیئر ہونا چاہیے کہ جو ایلیگیشن لگاتے ہیں میڈیا ہاؤسز پہ ایک نیوٹرالٹی. علینا دیکھیں میری بات سنیں, میری بات سنیں. پاورفل جرنلسٹ بھی اگر وہ چارے کو پرابلم ہے نوکری کا تو مجھے لگتا ہے کہ آپ ان سے پاورفل جرنلسٹ کی بات نہیں, دیکھیں میری بات سنیں. ان کے فین دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں. ہمارا آپ کو سر میرا سوال اٹھانے کا مقصد یہ تھا. نہیں دیکھیں سوال اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ اوورآل ہمیں پورے میڈیا کو, میں سچی بات ہے کیونکہ بہت ساری چیزوں سے ڈس ایگریمنٹ کے بعد میں نے اپنا فیس بک لائیو کا چھوٹا سا پروگرام شروع کیا, ٹھیک ہے کیا, سو دیٹ میری ایک چھوٹی سی ادنا سی کوشش ہے کہ ایک جو آبجیکٹیوٹی ہے اور جو اصل چیز ہے وہ کم از کم, کیونکہ بہت سارے کچھ مطلب ایک عدالت کے اندر کاروائی ہوتی ہے, ایک اس کے باہر آ کر کے پولیٹیشینز جو ہیں ابھی 11 نہیں بجتے بینچ بیٹھا ہوا ہے, پروسیڈنگز باقی ہیں, فواد چودھری نکلتے ہیں, طلال چودھری نکلتے ہیں اور جا کر کے اپنے اپنے حق کے اندر اناؤنسمنٹس اور پروناؤنسمنٹس, اور پھر اس کے بعد ایک سیاستدان دوسرے کے ساتھ باپ کو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, دوسرا آ کر کے اس کے باپ کو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, تیسرا آ کر کے کچھ اور کر رہا ہوتا ہے. مطلب ایک اخلاقیات کا جنازہ جو ہے نا, مطلب ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان کو برا کیوں کہتا ہے. کرٹیسزم ہو, پالیسی میکنگ کے اوپر ہو, ہاں میڈیا کی بات ہے, ہمیں اپنے آپ کو ریفارم کرنے کی, ریہال کرنے کی, اور جذباتی یا کسی بھی وجہ سے خود کو ایک اس سچویشن سے اوے کر کے اور پھر اس کو لاجیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے. سٹوری ایسے ہی نہیں چھپتی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. ایک پروسیجر ہے سٹوری کا, سٹوری فائل کرتا ہے کوئی رپورٹر, اس کے اوپر ایڈیٹوریل بورڈ ہوتا ہے, اس کے اوپر ایڈیٹر کا ایک آفس ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے اور دیکھنا چاہیے. لیگل اگر کوئی لیگل ریپرکشنز ہیں اس کے, آپ ہمارے ہاں لیگل ونگز بھی ہیں, ان کو سٹوری بھیجی جاتی ہے تو اسکروٹنائز کر کے اچھی طرح سے, تاکہ سٹوری جو ہے وہ ایسی ہو. اب کیونکہ نورانی صاحب کی یہاں موجود نہیں ہیں تو میں ان کے حوالے سے کچھ کہہ نہیں سکتا, نہ ان کے بہاف پہ کچھ کہہ سکتا. ٹھیک ہے سر. بیرسٹر صاحب جو میں نے ایک سوال کیا تھا کہ پبلک آفس ہولڈر والا, کہ وہ چاہے افتخار چودھری صاحب کے بیٹے سے متعلق کیس ہو یا جنرل کیانی کے بھائی کے حوالے سے کیس ہو, سیم پرنسپل سب کے لیے. اور آپ جب ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی ایک اسٹرکٹ اکاؤنٹیبلٹی میکینزم ہونا چاہیے, تو ہر کسی پہ اپلائی کیوں نہیں کرتا اس ملک سے؟ ہم جب آج کی تاریخ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جس لا کا میں حوالہ دے رہا تھا نیب آرڈیننس, اس میں تو جج اور جرنلز ویسے ہی ایکسکلوڈڈ ہیں. وہ اس میں تو یا پولیٹیشین پبلک آفس ہولڈر کی ڈیفینیشن میں یا سیاستدان ہے یا بیوروکریٹ ہے. تو یونیفارم پیپل they don't fall in the category of public office holder. نہیں کرتے. Why? What is وہ the اس reason? میں ایکسکلوڈڈ ہے, اس میں صاف لکھا ہوا ہے. اچھا وہ ایک ایکسکلوڈ کیا ہوا ہے, اس میں ایکسکلوڈ کیا ہوا ہے, اور ججز کو بھی ایکسکلوڈ کیا جیسے 199 کی ایک بات ایگزیکٹلی وہ ساتھ اس میں. تو نیب میں تو اس کی طرف زاہد حامد صاحب جو کہ پارلیمانی کمیٹی ہیڈ کرتے ہیں نیب کے نئے لا کے حوالے سے, یہ تمام بلکہ آپ پاناما دیکھیں, آپ دیکھیں مد نظر نہیں رکھی جاتی. جوڈیشری کو بھی چاہیے کہ پہلے اپنا ہاؤس بھی ان آرڈر کرے, بہت ضروری ہے. ہم وی ہولڈ جوڈیشری ان ہائی اسٹیم, اور ہم نے نہیں وہاں پہ بھی چل رہے ہیں سپریم جوڈیشل کے اندر کونسل اب کر رہے ہیں. اب جو ہے عوام سوال اٹھاتے ہیں, پاناما کیس میں جج صاحب کا نام آیا ہوا ہے, تو چاہیے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ اب ہو. مسئلہ سر عوام سوال یہی اٹھاتے ہیں کہ چاہے وہ آرمی ہو, وہ کورٹ مارشل یا دوسری طرف ان کے پاس اپنے پروسیجرز ہیں یا اپنے میکینزم ہے اکاؤنٹیبلٹی کے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا آپ ذکر کر رہے ہیں, جوڈیشری کے پاس اپنے میکینزم ہے, تو سب کے لیے ایک کیوں نہیں ایک سرٹن اکاؤنٹیبلٹی when you demand accountability across the board. سمجھ آتی ہے ججز کو نیچرلی یونیفارمٹی آف لا تو ہونی چاہیے نا, مطلب اگر آپ پاکٹس کے اندر چلیں گے. لیکن نہیں دیکھیں جج کا, اب دیکھیں ہائی کورٹ کے جج کا ٹرائل اگر آپ اینٹی کرپشن
اسٹیبلشمنٹ کے تھرو کرائیں تو وہ تو مناسب نہیں ہوتا. اور جج کا جو رول ایسا ہے کہ اس نے روزانہ اتنے فیصلے دینے ہوتے ہیں, وہ سارا دن ٹرائل میں ہی بیٹھا رہے گا, وہ ایک ڈگنیٹی کا بھی ایک ایشو آتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن سپریم جوڈیشل کونسل کی آپ دیکھیں یہ تو ابھی ایکٹیو ہوئی ہے, ورنہ سالوں سال کوئی میٹنگ ہی نہیں ہوتی تھی. درخواستوں کے انبار پڑے ہوتے تھے, ان میں درخواست ضروری نہیں کہ سب صحیح ہوں گی, فریولس بھی ہوں گی, لیکن ایک پروسیجر کر کے اس کو پروسیس کر کے تاکہ صرف انصاف ہو نہ, بند دروازوں کے اندر اس کو ہوتا ہوا نظر بھی آئے. ٹھیک ہو گیا. فیصل صاحب, میں ایک سوال جو آپ سے, خان صاحب جو ہے چونکہ ان اداروں پہ بھی کرٹیسزم ان کا سامنے ہے, آن ریکارڈ ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے چیئرمین کے حوالے تو چلے عدالت بھی کہہ دیتی ہے, بٹ معاملات اگر پھر انہی اداروں کی طرف جاتے ہوئے نظر آئے, آپ کو لگتا ہے کہ مزید میٹر ڈیلے ہوگا, وہ روبسٹ اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب جو ہے اس طرح سے نظر نہیں آئے گا؟ سب سے پہلی بات تو میں ارسلان افتخار کیس کی بات کرنا چاہتا ہوں. ارسلان افتخار کیس پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک بہت ہی بڑا کالا دھبا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے منہ پہ. سٹنگ چیف جسٹس کے بیٹے کرپشن کے الزامات میں آئے اور سٹنگ چیف جسٹس نے وہاں پہ بیٹھ کے ان کے حق میں اپنے بیٹے کے 6 آرڈر پاس کیے. ان کو اس وقت میں جتنے بھی سخت لفظ آپ پرزیوم کر سکتے ہیں میں استعمال کیے بغیر آپ میری اسٹیٹمنٹ میں ایڈ کریں کہ ارسلان افتخار کیس کا فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے میرا خیال میں کسی وکیل کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا وہ ایسی نظیر ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کرپشن کی اور اس کو معافی مل گئی, آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم نے بھی کرپشن کی, آپ ہمیں بھی معافی دیجیے. فیصل صاحب کوئی چیز اسٹیبلش ہوئی ہے, صدیقی صاحب آپ کا بہت کوئی تعلق چیز ہے, اسٹیبلش نہیں ہو, میرا خیال ہے کہ اس طرح سے نہیں کرا. آپ کے دوست کے بیٹے پہ کرپشن کے الزامات ہیں چیف جسٹس کے اوپر, دین آپ اور وہ خود بیٹھے. ارسلان افتخار کیس پاکستان کی سپریم کورٹ کے منہ پہ کالا دھبا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ لیٹس کم ٹو یو ہیو ٹو ٹیک اسٹارٹ کہیں سے. پاکستان کی تاریخ کی عدالتی تاریخ میں اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنے پاورفل ایک فیملی کا احتساب ہوا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا ڈیو پروسیس اور فیئر ٹرائل آرٹیکل 10 کا جو حوالہ دیا جا رہا ہے کہ وہ فالو کیا, ڈیو پروسیس وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ ادارے کام کر رہے ہوں. ڈیو پروسیس وہاں پہ ہوتا ہے. کیا یہ کام سپریم کورٹ آف پاکستان کے کرنے کا تھا یا نیب کے کرنے کا تھا؟ 17 سال سے نیب نہ صرف اس کیس پہ 17 دوسرے کیسز میں بیٹھی ہوئی ہے. جب آپ کی ایک حکومت جو ہے کمپرومائز کر کے اس کے پہ فریز کر دیتی ہے کیسز کو, دوسری پہ آتے ہیں آپ, ایک جو یہ کیس کھلنا جا رہا ہے اپیل کا لاہور ہائی کورٹ کا, وہ پاکستان کے کسی قانون کے تحت وہ فیصلہ رینڈر کیا جا سکتا تھا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایک جو ہے ایک آدمی جو کہ وہ اقبالی بیان دے, فیصلہ کس نے کیا تھا, اقبالی فیصلہ کس نے کیا تھا, فیصل اور اس کے علاوہ ریفرنس کوش کر دیا جائے. صاحب ہائی کورٹ کا فیصلہ کس نے کیا تھا, آپ ہوسٹ نہیں ہے, پلیز ہولڈ یور, نہیں مجھے بتا دیجیے نا, کم از کم آپ ایک کلیئرٹی آ جائے نا مجھے. I'm not in your show نا, پلیز ہولڈ آن, مجھے بات کریں پھر آپ اس کے بعد سوال کریں. آپ کو بہت زیادہ پتہ نہیں کیوں بیٹھتے بیٹھتے تکلیف ہو رہی ہے. ہولڈ یور سیلف قیوم. ایک مینر ہوتا ہے, ایک ڈیکورم ہوتا ہے. آپ بیچ میں بول رہے ہیں یو آر ناٹ اے ہوسٹ. آئی ایم انسٹرکٹڈ ٹو ریپ اپ. آپ اپنی بات کمپلیٹ. ایشو یہ ہے جی کہ نیب کورٹ میں جائے گا تو سپریم کورٹ کو پیچھے ایک بال کی طرح کھڑا ہونا پڑے گا GIT میں. یہ شیخ رشید کی بات بالکل 100% صحیح ہے. اگر نااہل کر کے نہیں بھیجا وزیر اعظم کو تو جو نیب کورٹ کا حال ہوگا آپ دیکھیے گا, جو GIT کا 60 دنوں میں حال ہوا ہے, باہر جو نواز شریف اور ان کی جو ایک پاورفل ایلیٹ نے کیا ہے, وہ نیب کورٹ کو کیا کرے گی. اس GIT کے پیچھے تو سپریم کورٹ ایک وال کی طرح کھڑی ہوئی تھی. But sir, they do, respondents do have the right to right of a due process, obviously, during the trial. And also, jo legal options do not claim when you are sitting as the head of the institution, as a appointee, and then you ask کہ جی ٹھیک ہے اپنا سارے جو وہاں پہ وہاں پہ جا کے کہتے ہیں جناب ہمارے ہاتھ کھڑے ہم احتساب نہیں کر سکتے. چیئرمین نیب, چیئرمین FBR ریکارڈ پہ ہیں. پھر سپریم کورٹ کو اپنا اس میں حرکت میں آنا پڑا. سپریم کورٹ کو بیٹھے بیٹھے حرکت میں نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے, یہ پلیز ڈیفرنس کریجئے. ڈیو پروسیس کے پیچھے کرائم نہیں چھپتے. رائٹ. قیوم صدیقی صاحب لاسٹ ایک کامنٹ. قیوم صدیقی صاحب کرائم میں تو کوئی کنڈون نہیں کر رہا. وزیر اعظم اس سیناریو کرائم میں کون کنڈون کر رہا ہے. اس سیناریو میں کون وزیر اعظم, یہ سب ہائپوتھیٹیکل جو ہے وہ چیزیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, میرا وزیر اعظم یہ ہے. نہیں مجھے عوام ووٹ دے گی تو میں وزیر اعظم بنوں گا. یار اگر نہیں ملے گا تو
आपके पीछे भी करना शुरू कर दिया। आपके लिए भी कंटेनर है। अब आप सुन तो आप बिल्कुल ये कह रहे हैं कि इदारे काम नहीं करते, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने JIT तश्कील करने के लिए उन्हीं इदारों से नाम क्यों मांगे थे? क्योंकि वो पीछे खड़ी हुई थी। So वैसे this is very sad। यार देखें बात ऐसी नहीं है, पीछे खड़ी हुई थी। देखें सुप्रीम कोर्ट ना होती तो लैब में अगर ये और फिर डोंट मिक्स थिंग्स नहीं, प्लीज। डोंट मिक्स की बात नहीं है। जिसके पीछे अभी देखें जफर इजाज़ी की बेल भी तो अदालत ने डिसमिस की है ना, सेशन कोर्ट ने डिसमिस की है ना। सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन नहीं भाई, आपका स्पेशल जज सेंट्रल से डिस्ट्रिक्ट सेशन जज होते हैं, यार सुप्रीम कोर्ट से आएगा तो वो भी काम करेगा ना जब सुप्रीम कोर्ट का। फिर नैब को भी सुप्रीम कोर्ट से जाएगा ना। When the chief executive of the country says कि JIT की जो फाइंडिंग्स थी और या PMLN की जो टीम कह रही है जिस तरह से कि बदनीयती पर मबनी थी, तो वो यही JIT के जो तमाम मेंबरान हैं वो इन्हीं इंस्टीट्यूशंस को रिप्रेजेंट करते हैं जो आपके मुल्क में फंक्शन कर रहे थे, इतने अरसे से कर रहे हैं। और जब वो आपसे सवाल करते हैं तो आप कहते हैं कि जी ये बदनीयती पर मबनी है, लेकिन जब जिस तरह से वो परफॉर्मेंस उनकी एक्सपोज हुई है या सामने आई है, तब किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर ने या कभी हमने नून लीग को उस पर सवाल उठाते हुए या ये सर्टन केसेस जो है उस तरह से ये इदारे टेकअप नहीं कर रहे या इदारे की मजबूती असल है क्या, उस पर काम करते हुए कभी हुक्मरान हमें नजर नहीं आते। लेकिन जब आप पर सवाल आता है तो बहरहाल पैनामा का केस जिस तरह से कहते हैं इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, वी वुड डेफिनेटली कंसिडर एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जिससे हमें पता तो एटलीस्ट चल रहा है कि हमारे इदारे फंक्शन किस तरह कर रहे हैं और पाकिस्तान इन दी एंड जो है वो एक बेहतरी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि इससे हमारे इदारे एटलीस्ट मजबूत होते हुए नजर आएंगे, जितना स्विफ्टली और एफिशिएंटली इस वक्त हमें परफॉर्मेंस नजर आ रही है। या अगर एक हफ्ते के अंदर नैब जो है वो हुदैबिया पेपर मिल्स के केस के हवाले से जो है वो अपील लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट अगर दायर करती है तो इट्स द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। प्रोग्राम की टीम और अलीना शुक्री को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।